اگر کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری نہ ہوتی ہو، مشکلوں میں پھنسا ہو، مشکل کشائی نہیں ہو رہی ہو، تو اس کو چاہیے کہ نئے کنڈے لائے اور اس میں پوریاں بھر کر میرا فاتحہ پڑھے اور پھر میرے وسیلے سے دعا مانگے۔ اگر اس کی حاجت روائی اور مشکل کشائی نہ ہو تو قیامت کے دن میرا دامن پکڑ سکتا ہے۔ سنو، انہوں نے یہ بات کہی اور آگے نکل گئے وزیر کے محل کے سامنے، جہاں وہ کیا کر رہی تھی؟ جھاڑو مار رہے۔ بڑے اچھے کیچ کر رہے ہو ماشاءاللہ آپ لوگ، واقعہ ہے نا، قصہ ہے، اس لیے بڑی اچھی طرح سے دماغ میں بیٹھ رہا ہے۔ غلط ہے، اس لیے شیطان ایک ایک لفظ بٹھا رہا ہوگا، لیکن یہ بھول جانا یہاں سے اٹھنے کے بعد میں، یہ صرف اس لیے یاد رکھنا کہ یہ گپ ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ سنو، یہ کہہ کر کے وہ آگے نکل گئے۔ لکڑہارے کی بیوی اٹھی اور ان کے ارشاد کے مطابق عمل کیا اور جعفر صادق کے وسیلے سے دعا کی کہ میرا شوہر واپس لوٹ آئے اور ساتھ ہی مال و دولت لے کر کے آئے۔ ادھر 12 سال پردیس میں ٹھوکریں کھانے کے بعد لکڑہارے کا نصیبہ کھلا اور کنڈے اپنا رنگ دکھلانا شروع کیے۔ اس کو ایک مدفون خزانہ، ایک جو ہے دفن کیا ہوا خزانہ زمین میں مل جاتا ہے، جسے لے کر وہ بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ مدینہ منورہ آتا ہے اور وزیر محل کے سامنے ایک شاندار محل بناتا ہے۔ ہم تو پرانے زمانے کے راجاؤں کی کہانیاں سنتے تھے، ہے کہ نہیں؟ وہی کہانی ہے، سنیے۔ محل بناتا ہے اور مدینہ منورہ اس کے شان محل بناتا ہے۔ ایک دن اچانک وزیر کی بیگم صاحبہ کی نظر اس نئے گھر پر پڑتی ہے تو وہ اپنی نوکرانیوں سے اس کے بارے میں پوچھ گچھ کرتی ہے کہ اتنا شاندار گھر کس کا ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ لکڑہارے کی بیوی جو آپ کے یہاں ملازمہ نوکرانی تھی اسی کا ہے۔ بیگم صاحبہ اسے طلب کرتی ہیں اور اس سے اچانک مالدار بن جانے کا راز پوچھتی ہیں تو وہ رجب کے کوڑوں کا تذکرہ کرتی ہے۔ لکڑہارے کی بیوی کس کا تذکرہ کرتی ہے؟ رجب کے کنڈوں کا تذکرہ کرتی ہے۔ وزیر کی بیگم کو یقین نہیں آتا اور وہ رجب کے کنڈوں پر ایمان نہیں لاتی، بلکہ کہتی ہے کہ یہ مال ضرور چوری ڈاکے سے حاصل کیا گیا ہے، یہ تم صرف چھوڑ رہی ہو، یہ مال چور ڈاکو سے چوری کر کے لایا گیا ہے۔ جیسے ہی اس نے جعفر صادق کے ارشاد کو جھٹلایا ویسے ہی اس کے شوہر کی وزارت چلی گئی۔ لو بھیا، اور میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، مولانا آپ بھی اور سب گواہ، یہ گپ ہے، یہ کیا جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ لیکن کہانی لکھنے والے نے دیکھیں کتنے خوبصورت پیمارے پہ، ہمارا کیا ہوتا ہے، ہماری جوتی بھی نہیں بدلے گی، اللہ ہے کہ کوئی یہاں سے اٹھے دشمنی میں جیب میں بھر کے لے کے چلا جائے کہ ربانی کو پتہ چلے گا کہ جوتی نہیں غائب ہوگی، چلو غائب کر دیتے ہیں تاکہ جعفر صادق پر لوگوں کو ایمان آ جائے۔ لیکن اٹھانا نہیں، یاد رکھنا کوئی بھی، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری جوتی کون سی ہے، جاؤ، ہاں تم سے خراب ہی ہوگی، میری جوتی اچھی نہیں ہوگی، جاؤ، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہاں میرے بھائیوں دیکھو، اس طرح سے کہانی گڑھی گئی۔ اب اس لیے بتایا گیا یہ کہ اس کی وزارت اس کے شوہر کی چلی گئی کہ تم بھی مارے ڈر کے رہے، یار اس کی تو وزارت چلے گی، ہم تو غریب 2 پیسے کی نوکری کماتے ہیں، اگر کہیں انکار کر دیں گے تو کہیں کفیل ہی نہ ایگزٹ مار کے باہر کر دے۔ ہاں سنو، لیکن کچھ نہیں ہوگا، جس کو اللہ رکھے اسے، ہاں سب گپ ہے۔ سنو، جھوٹا وزیر، اچھا شوہر کی وزارت چلی جاتی ہے، جھوٹا وزیر جو حاسد ہوتا ہے بڑے وزیر کو خائن ثابت کر دیتا ہے اور بادشاہ بڑے وزیر کو معزول کر دیتا ہے اور اس کی تمام جائیداد ضبط کر کے ملک چھوڑنے کا حکم دیتا ہے۔ میاں بیوی شہر سے نکل رہے ہوتے ہیں کہ ایک خربوزہ خرید کر رومال میں باندھ لیتے ہیں کہ بھوک کے وقت کام آئے گا۔ اتفاق سے اسی روز بادشاہ کا بیٹا شکار سے واپس نہیں لوٹتا۔ ادھر چھوٹے وزیر نے پھر کاری ضرب لگا دی کہ ہو سکتا ہے کہ بڑے وزیر نے اسے قتل کر دیا۔ میاں بیوی دونوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور دربار پیش ہونے پر رومال سے جب رومال کو کھولا جاتا ہے تو خربوزے کے بجائے واقعی شہزادے کا سر نکلتا۔ یہ دیکھو میجک، خربوزے کے بجائے کیا نکلتا ہے؟ سر نکلتا ہے۔ شیخ یہ ہو چکا ہے، سر نکلتا ہے۔ بادشاہ ان دونوں کو پھانسی کی سزا سناتا ہے اور جیل میں بند کر دیتا ہے۔ وزیر اپنے بیوی سے کہتا ہے کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کبھی کسی پر ظلم کیا ہو جس کی وجہ سے یہ سزا ہمیں مل رہی ہو۔ بیوی کہتی ہے قصور آپ کا نہیں میری جان، میرا ہے، میرے سرتاج، قصور آپ کا نہیں، قصور کس کا ہے؟ میرا ہے، یہ سزا ہمیں مل رہی ہے۔ اچھا میں نے ایک روز جعفر صادق کے کنڈوں کو جھٹلایا تھا، میں نے ایک روز جعفر صادق کے کنڈوں کو جھٹلایا تھا جس کی وجہ سے یہ سزا ہمیں مل رہی ہے۔ چنانچہ وہ ساری رات توبہ کرتی ہے اور خلاصی کی صورت میں کنڈے بھرنے کا عزم کرتی ہے، ارادہ کرتی ہے کہ اگر ہم چھوٹ گئے تو
जाफर सादिक के क्या करेंगे? कूड़े भरेंगे। इधर ये दोनों कूड़े भरने का इरादा करते हैं, उधर शहजादा वापस लौट आता है। वो फिर खरबूजा क्या हुआ? सुनो, शहजादा वापस लौट आता है। बादशाह शहजादे को देखकर हैरान रह जाता है और वजीर को माजरा पूछता है, तो वजीर कूड़े का मजाक और झुठलाने का वाकया बयान करता है और तौबा के बाद कूड़े भरने का इरादा करता है। बादशाह वजीर को बहाल कर देता है और तमाम माल दौलत लौटा देता है और साथ ही खुद भी कूड़े भरने का आज़म कर लेता है। फिर उसके बाद बादशाह, वजीर और रियाया सब कूड़े भरने का एहतमाम करने लगते हैं। इस तरह से 22 रजब को कूड़े की कहानी शुरू होती है। मेरे भाइयों, इस मनगढ़ंत कहानी की ना कोई सनद है, ना ही इसकी कोई दलील है। और यह भी मैं बता दूं, मदीना तैयबा में ना कभी कोई बादशाह हुआ है और ना कभी कोई वजीर रहा है। और जाफर सादिक की पैदाइश सुनो कब हुई है? एक रिवायत के मुताबिक 8 रमजान सन 80 हिजरी में हुई है। एक रिवायत में कब हुई है? 8 रमजान 22 रजब से जाफर सादिक का कोई ताल्लुक। एक रिवायत में है कि 8 रमजान सन 80 हिजरी को हुई है और दूसरी रिवायत में है कि 17 रबीउल अव्वल सन 83 को जाफर सादिक पैदा हुए हैं। उनकी उम्र के तकरीबन 52 ईयर्स खुलफाए बनु उमैया के दौर में गुजरे, जिनका दारुल खिलाफा दिमश्क में था। बाकी साल बनु अब्बास के दौर में खिलाफत में गुजरे, जिन्होंने बगदाद को दारुल खिलाफा बना लिया था। मालूम हुआ कि 22 रजब ना तो हजरत जाफर सादिक का योम पैदाइश है और ना ही योम वफात है। ये दर हकीकत शियों के यहाँ उस दिन कातिब वही हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु की वफात की खुशियां मनाने के ऊपर इस दिन को मुकर्रर किया गया है, ताकि वो तरह इसमें न शरीक हों, सुन्नियों को भी शरीक कर लें। क्योंकि हजरत हसन ने बहरहाल इस तरह से मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, ये रजब के कूड़ों की ये कहानी रही जो आपकी खिदमत में उसकी हकीकत को मैंने बयान किया है। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह ताला हमने जितना कहा और उतना सुना है, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको किताब और सुन्नत पर चलने की तौफीक बख्शे। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर इस मौजू के मुताल्लिक, इस मौजू को जो आपने सुना है बड़ी दिलजमई के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपको कोई एतराज़, कोई शक, कोई शुबहा हो तो बराह करम उसको आप बिला किसी झिझक और बिला किसी खौफ और बिला किसी डर के अदब और एहतराम के दायरे में रहते हुए उसको पेश कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अपने मालूमात की हद तक मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। बकिया अगर नहीं मालूम होगा तो वल्लाहु आलम बिस्सवाब, उलमा और मशाइख से आप पूछ सकते हैं। तो अगर कोई सवाल है तो आप पूछें। सवाल एक कोई साहब ले लो भाई, सवाल भाई लोग ला रहे हैं, आप ले लें सवाल। एक भाई ने सवाल किया है, जज़ाकल्लाह खैर। बैठ जाएं। रहमतुल्लाह अलैह। सोचिए, झूठ है ना, तो भी मैं कह रहा हूं झूठ है। यही बतलाना मकसूद है कि जाफर सादिक सन 80 में पैदा हुए, बल्कि बाद रिवायत में सन 83 में पैदा हुए। और शियों ने क्या उड़ा दिया कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद इमाम जाफर हैं, और इसको लोगों ने मान लिया। जनाब अली, यही तो रोना है कि इस झूठ के ऊपर मौलवियों ने किताबें भी लिखी हैं। और दूसरी बात, एक मिनट जरा सा आप लोग जरा बैठ, एक बात और समझ में नहीं आई कि अगर सुने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के कितने शागिर्द थे? बोलो, 3। इमाम अबू यूसुफ, इमाम हसन शैबानी और इमाम ज़फ़र। लेकिन 2 बड़े शागिर्द थे जिनको साहिबैन कहा जाता है, हजरत इमाम हसन शैबानी और हजरत इमाम अबू यूसुफ। ये दोनों शागिर्द थे। इन्होंने फिक़्ह, और यह भी आता है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कोई किताब नहीं लिखी, उनकी कोई किताब दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है, बल्कि इस मजहब को, इमाम अबू हनीफा के इस फिक्र को इन दोनों शागिर्दों ने मिलजुल करके फरोग दिया। तो मजहब क्या बना? हनफी मजहब। क्या बना? हनफी मजहब की बुनियाद पड़ी या हनफी मजहब बना। शागिर्दों ने मेहनत की, तो हनफी शागिर्दों ने मेहनत की, तो मजहब तो बनना चाहिए था शागिर्दों का, है कि नहीं?
شاگردوں کا مذہب بننا چاہیے تھا کہ نہیں بننا چاہیے تھا؟ لیکن کوئی مذہب آپ ابو یوسفی نہیں دیکھو گے، نہ کوئی حسنی مذہب دیکھو گے. مذہب کیا ہے؟ حنفی. یہاں شاگرد محنت کر رہے ہیں، مذہب استاد کا چل رہا ہے. اور اگر امام ابو حنیفہ حضرت امام جعفر کے استاد شاگرد ہیں تو پھر شاگرد کو کیا حق پہنچتا اپنا مذہب بنانے کا؟ مذہب تو جعفر صادق کا چلنا تھا، تو حنفی مذہب کیسے بن گیا؟ جعفری مذہب ہونا چاہیے تھا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس جھوٹ کی ایک دلیل یہ بھی ہے، اس جھوٹ کی